أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات عليكم توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ بنی اسرائیل سے آیت تلاوت کرنے لگا ہوں کسل مندی چہروں سے دھو ڈالیے تھکن کی شکن پیشانیوں سے مٹائیے جو بھیجوں وصول کیجئے جو بولوں لوح دل پہ لکھیے بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولیے کہ مجھے احساس ہو کہ میرا خطاب اقرار ولایت والوں سے ہے منکرین سے نہیں میں 2-4 منٹ آپ سے تمہید کے لیے چاہتا ہوں اور پھر میں اپنی منزل اپنے مقصد کی طرف بڑھتا ہوں کریم اللہ کی مانگی ہوئی دعا ہے قرآن ممبر پہ لا سکتے ہو بڑی شورہ آفاق دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا جو علم کے کچھ موتی چننے کی نیت سے بیٹھے ہیں وہ روش ادراک پہ میرے ہم سفر رہے ہیں رب اشرح لی صدری پالنے والے میرا سینہ کھول دے جو پہنچے میں کہتا ہوں واہ جو نہیں پہنچے تمہیں بھی اکیلا نہیں کرنا رب اشرح لی پالنے والے کھول دے سینہ 73 فرقے کے علماء نے یہی ترجمہ لکھا کھول دے کھول دے نمک حرامی کی اس سے بڑی بدترین مثال کیا ہو سکتی ہے جب موسیٰ کے لیے شرح صدر ہو تو سینہ کھولنا لکھتے ہو جب محمد کی طرف نسبت ہو تو سینہ چاک کرنا لکھتے ہو بھلے بڑی بات یہ تو ایک جملہ مترجہ تھا جو میں نے آپ کو بیدار کرنے کے لیے بولا منزل میری کچھ اور ہے تھوڑی دیر بعد واضح ہونے والی ہے میرا سینہ کھول دے رسول سے بھی جب اللہ کہے علم نشرح لک صدرک تو پھر یہی ترجمہ کیا کرو اے محمد کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي میرے امر کو میرے معاملے کو آسان کر دے وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي میری زبان کی گرہ کھول دے یہ جو لکنت ہے اسے ختم کر یفقہوا قولی لوگ میری بات کو سمجھیں وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي اور میرا وزیر بنا میری اہل بیت میں سے میرے بھائی ہارون کو اللہ میری طرف دیکھو بھائی میری طرف دوبارہ دانت نہ نکلے ذکر کے صاحبان کے نیچے بیٹھے ہو یہاں آدم سے عیسیٰ تک نبی جو ہے سر جھکا کے بیٹھے ہو کیا کر میرے اہل بیت میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا اور بس میری منزل آ گئی ہے اشرف جعفری کریم جو میں نے کہنا ہے مقصود کہنے لگا ہوں اشدد بہ اذری ہارون کو میرا وزیر بنا کر میری کمر مضبوط کر اب سوچنے والوں سے غزل فر نے کبھی زندگی میں خطاب کیا ہی نہیں آج بھی میرا خطاب انہی سے ہے جن کی ماں کے دودھ کا اثر 14 کے گھر کو ماننا ہے سر اٹھاؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو موسیٰ کیا کہہ رہا ہے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا کے میری کمر مضبوط کر جیسا موسیٰ نبی ویسا ہارون نبی موسیٰ نبی کی کمر نبی مضبوط کرتا ہے حجت حسین جیسی زور کمر عباس ہے
جو تمہیں سنانا ہے آپ بھی جو وہ شاہ نجف نے ڈیوٹی ہی اس گناہگار کی لگائی ہے کہ جو کوئی نہ سنائے وہ تم سنایا کرو. ہاں پھر کوئی سناتا ہے تو غضنفر سے سننے کے بعد سناتا ہے، پہلے نہیں. دل چاہ رہا ہے یا نہیں؟ اب سمجھ تو گئے ہوگے کہ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، کس پہ بولنا چاہ رہا ہوں. لفظ عباس سے آ جاؤ بھائی، جلدی جلدی جلدی. عباس بس حجت سے رشتے کا نام عباس نہیں. ہاں وہ علی جو پانی اور مٹی کے کھیل میں 2 ہاتھ سیدھے مارے 2 الٹے مارے اور آدم بنا دے. اب مجھے نہیں خبر تماشائی کتنے ہیں، خریدار کتنے ہیں، کس کے سر سے گزر رہا ہے. جو علی آپ وہ گیند کے کھیل میں امجد آدم بنا دے، وہ آدم ساد علی جس کی آرزو رکھے اسے عباس کہتے ہیں. اور سامنے پچھلے والے والا تم ہمارے ساتھ نہیں ہو تو پھر نعرے میں تمہارے لب ہلتے نہیں دیکھ رہا میں. تھوڑا سن لینا، ستھرا سننا. شاید جب مجلس ختم بھی کرنی ہے اور ابھی بہریاض میں پڑھنا بھی ہے. ہاں باتیں زیادہ ہیں، لمحے کم ہیں، سر اٹھانا. روایت کسی عالم کی نہیں، عالمہ غیر معلمہ کی ہے. ہاں جو صرف 2 منٹ میرے ساتھ چلا وہ عرش سے آگے جائے گا، اور جس نے زمین کو مضبوطی سے پکڑ لیا اس کو میں نے کیا بگاڑ لینا ہے. شریعت الحسین فرماتی ہیں کہ شب عاشور میرے دل میں خیال آیا کہ میں ذرا اپنے بھائی کے انصار کو دیکھوں، بنی ہاشم کو دیکھوں کر کیا رہے ہیں. ہاں کسی مولوی کی روایت نہیں سنانے لگا، مولا کل کی بیٹی جس کے منہ میں لسان اللہ کی زبان ہے اس کی روایت سنانے لگا ہوں. بی بی کہتی ہے میں خیمے کے عقب میں آئی، جھری سے جھانکا، میں نے منظر دیکھا کہ اصحاب اور بنی ہاشم کا حلقہ ہے، درمیان میں میرا عباس ہے. جاؤ سن علاو رکبتہ کل عصد علاو فریست ہی. عباس زانووں کے بل ایسے بیٹھا ہے جیسے ببر شیر اپنے شکار کے سینے میں پنجے رکھے. علاف فریستی جیسے ببر شیر اپنے شکار کے سینے پہ پنجے گاڑے ہوتا ہے. وَخَطَبَ خُطْبَةً لَمْ يُسْمَى مِثْلُهَا إِلَّا مِنْ أَخِي الْحُسَيْنِ. اور فرمایا وہاں اور نوجوان اور میرے بچے تمہیں کہہ رہا ہوں، تمہیں پیچھے لگوا دیکھو. مجلس کے صاحبان کے نیچے بیٹھ کر سونا حرام ہے. اگر کوئی عذر شرعی ہے تو کوئی فرق نہیں، باہر جا کے سو جاؤ جہاں دوبارہ نہ سونا. ہاں جی فرمایا خطبہ دیا ہے وہاں میرے عباس نے، میں نے اس خطبے کی مثال سوائے حسین کے کسی سے سنی. اب اگر میرے سامعین مجھے یہ یقین دلا دیں کہ میرے سامنے خریدار ہیں تو سناؤں وہاں عباس نے کہا کیا.
اللہ نہیں چاہتا شاید سننا. اگر خطبے یہ صاحب اپنی اپنی یونین کونسلوں میں نعرے نہ لگائیں, سب مل کے, سب بولو, مل کے بولو, دل سے بولو, دم دم سقیدان کلم. خطبے کا ایک ایک لفظ تمہیں جنت لے نہیں جائے گا, جنت تمہاری آغوش میں اتر آئے گی. یہ میرا وعدہ. اور غزل پر بیٹے یہ جانتے ہو یہ ڈیوٹی ہی مولا نے اس گناہگار کی لگائی ہے. اس سے پہلے خطبے کتابوں میں تو تھے, منبر پہ نہیں آئے. ہاں, سر اٹھانا, جو کچھ شہنشاہ وفا وہاں فرما رہے تھے. سناؤں سناؤں سناؤں. عباس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ مبدل انوار, الحمدللہ مبدل انوار ومول جلیل فی النہار. اما بعد ایہا الاخیار ویا انصار آل اللہ الابرار, لا تفزعوا من ہجوم الکفار ولا تفشلوا من کثرت الاشرار, لأنہم کلاب النار وفراش الآثار, فکیف یقاموا من بذات الاطیار. مجھے یہ احساس نہ ہونے دینا کہ میں نے بے محد کے علم کی منڈی سجا دی تھی. فرمایا قد اختارکم اللہ فی الذر الاول لنصرت ولیہ وفرحت نبیہ, انتم لب البریت وخلاصت الخلیقت. اب جو عباس نے اس خطبے میں, یہ خطبہ تم نے آج سے پہلے نہیں سنا, اس خطبے میں عباس نے جو اپنا تعارف کرایا ہے نا عاشق جعفری, وہ لفظ لفظ یوں لگتا ہے عباس نہیں بول رہا, علی بول رہا ہے. اللہ انتم لب الخلیقت وخلاصت لب البریت وخلاصت الخلیقت, الستم تعرفونی انا حیبت الجبار, انا حیبت الجبار, انا طلبت القرار, انا سیف صاحب ذوالفقار. واللہ لو کنت وحدی فاحامی انا السید القریم وذکرکم غدا زلازل یوم عظیم. غدا واللہ احیر جبرائیل, غدا واللہ ادہش اسرائیل, لأهل الشام اغفر حفرا بحافر فرسی ولو اذن الامام لعجل اصابعی سیفی والسماء ترسی. فلما بلغ الى هنا اخبر واحد من انصار عبد اللہ علیہ السلام ان رجلا من عسكر اهل الشام كان يتحفظ حول الخندق والخيام فوصف كالليث المغضب وركب على متن زواده بنظر. فوصف كالليث المغضب وركب على متن فرسه بلا فرج ووقف امام الجيوش ونادى يا نسمة الفجور ويا رضاء الخمور كتاب آبائكم ليلة الهجرة تتفحصون حول بيوت النور إذ لم يجسروا آبائكم أن يتصوروا الجدار وكان علي الهجرة نائما فكيف بكم وعلي ليلة العاشور يقظان. تضرعوا إلى ربكم أن يطيل عليكم الليل سرمدا فإن لكم فيه الأمان. فإذا طلع السحر وأتى الصبح أسفر فتنادون الويل والأمان وليس كلكم الأمان يا جند إبليس وحزب الشيطان. اتنا ہی ترجمہ سنبھال لینا میرے سامنے, بہت بڑی بات ہے. جتنا میں نے پڑھ دیا اسی میں اسرار کے سمندر ہیں. فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے ہر نور کو ایجاد کیا, جس نے رات کو دن میں داخل کیا. اما بعد, حمد و صلات کے بعد اب اصحاب حسینی سے چونکہ خطاب ہے رسال اللہ کے بیٹے کا, عباس کہہ رہے ہیں ایوہ الاخیار,
اے پوری خدا میں خدا کے چنے ہوئے لوگوں، جو اے خدائی میں خدا کے چنے ہوئے لوگوں. اور اب جملہ ہے، مجھے نہیں خبر کہ کس چہرے پہ شجرے ابھر آئیں گے اور کس کا چہرہ رشک ارم ہو جائے گا. عباس کہتا ہے یا انصار آل اللہ الابرار، او اللہ کی آل کے مددگاروں. چلے تو نہیں گئے ہو نا؟ مولوی تو آل محمد تک پہنچا ہے، آج عباس بتا رہا ہے یہ تو اللہ کی آل ہے. ہاں دھن والوں، چکوال پنڈی جھامرا والوں، پتہ چل رہا ہے کہ اللہ لا ولد ضرور ہے لیکن بے آل نہیں ہے. جیتے رہو تم جب تک تمہارا دل چاہے. ہاں یقیناً یہی حق ہوتا ہے حلال زادوں کا، اپنی امانت کو سنبھالنا. تقریباً ہر چہرہ مجھے کھلا کھلا لگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے حلالیوں سے خطاب ہے میرا. اچھا یہ تو جانتے ہو نا کہ 9 محرم کو فوج شام نے امجد ہجوم کر لیا تھا کہ آج ہی جنگ کا فیصلہ کرو. تو اس کے بعد کا یہ خطبہ ہے. عباس کہہ رہا ہے او اللہ کی آل کے مددگاروں، لا تفزعوا من ہجوم الکفار، کافروں کے گھیرے سے ڈر کیوں رہے ہو؟ نہیں اس محلے والے جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہو، کچھ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ 1400 سال پہلے علی جیسے مفتی اکبر کے بیٹے نے فتویٰ دے دیا کہ جو حسین سے لڑنے آئے چاہے نمازی ہو میری نظر میں کافر ہے. لا تفزعوا من ہجوم الکفار، کافروں کے گھیرے سے ڈرنا کیسا؟ ولا تفشلوا من کثرت الاشرار. آنکھیں کھول کے بچے فرمایا اشرار کی کثرت سے بزدلی کیسی. اب جو جملہ عباس نے بولا ہے میں اس کا صلہ مومن سے مانگوں گا، اور مومن ایمان والا. ایمان علی کو کہتے ہیں جس کے کعبہ دل میں علی ہے اور شک کے ناپاک بت نہیں ہے. من کثرت الاشرار لانہم کلاب النار وفراش الآثار فکیف ما یقامم من بضاعت الاتیار. فرمایا 9 لاکھ سے ڈر رہے ہو تم، دشت ولا کے بپھرے ہوئے شیر ہو، یہ جہنم کے کتے ہیں. فرمان لاکھ کتا ایک بکھرے ہوئے شیر سے نہیں لڑ سکتا. جیتے رہو کم گاؤں اپنے سردار کے دور تک. تم دشت بلا کے
بکھرے ہوئے شیر ہو، یہ جہنم کے کتے ہیں. اور سر اٹھانا فراش الآثار فکیفا یقام من بساط الاطیار. کہا تم فضائے شجاعت میں اڑنے والے عقاب ہو، یہ زمین پہ رینگنے والے ذلیل پتنگے ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ ایک ایک لفظ میں اسرار کی دنیایں بند ہیں. ہاں اس لیے بس صرف ترجمے پہ ہی میں اشرف جعفری گزارا کر رہا ہوں. تم فضائے بسیط شجاعت کے شاہین ہو. پتنگے جانتے ہو نا یہ جو بارش میں نکل آتے ہیں کیڑے پتنگے، یہ زمین پہ رینگنے والے پتنگے ہیں. ان سے ڈر کیسا؟ فرمایا تم وہ لوگ ہو قد اختارکم اللہ فی الذر الاول لنصرت ولیہ و فرحت نبیہ. اللہ نے تمہیں عالم ارواح سے بھی پہلے ذر اول میں حسین کی نصرت کے لیے چن لیا تھا. جس نے یہ رٹا ہوا ہے پہلے خطبہ سنا ہوا ہے وہ بے شک منہ دھر کر کے سنے، اور جو مجھ سے سن رہا ہے پھر قیمت میری پہ سننا ہوگا. ہاں اور میں نے بڑے بڑوں کے سامنے عباس کے پاک علم کی قسم کہا ہے، مجتہدین کے سامنے کہا ہے. میں نے کہا رکھو ان سب کے سروں پہ قرآن کہ جو بھی ہندوستان ہو یا پاکستان جو بھی ممبر پہ بیٹھتا ہے کون ہے جو غضنفر کو نہیں پڑھتا. ڈنگے کی چوٹ پر کہا ہے، نیٹ پہ دیکھ لو موجود ہے میرے یہ جملے، اور کوئی چھٹلا نہیں سکا. میں نے کہا صرف غضنفر شاہ نجف کا دیا پڑتا ہے. ہاں پھر سب کوئی میرے چبائے ہوئے لقمے استعمال کرتا ہے. سر اٹھاؤ جن کے پاس سماعت کا ہنر ہے. کیا کہہ رہا ہے پاس ذر اول میں یعنی عالم ارواح سے بھی پہلے. قد اختارکم اللہ تمہیں اللہ نے چنا لنصرت ولیہ اپنے ولی کی نصرت کے لیے، وفرحت نبیہ اپنے نبی کی دلی فرحت کے لیے. اب حسین بتا رہا ہے مقصود جعفری کہ یہ لوگ کون ہیں جو حسینی خیمے میں موجود ہیں. فرماتے ہیں انتم لب البریت، تم کائنات کا جوہر ہو. ابھی اصحاب کا تعارف ہو رہا ہے، جب عباس کا شروع ہوگا پھر میں کرسی چھوڑ دوں گا، بلکہ نہیں پہلے چھوڑ دیتا ہوں. ارادے گھر کی بات ہے، تھکنے لگے تو اشارہ کر دینا. اچھا یہ تو تمہاری طلب پہ ہے کہ سینے میں جو کچھ ہے وہ شاہ نجف کا دیا ہے اور علی گن کے دیتا ہی نہیں. ہاں میں نے گستاخی سمجھا، حسین کے اصحاب کے معمولی ہیں. آدم کا جگر نہیں حسین کا سپاہی ہونا. میں نے کہہ دیا اللہ جانے جنگل میں کہا جاوا دیا. عباس کہہ رہے ہیں انتم لب البریت، تم کائنات کا جوہر ہو، بخلاصت الخلیقت، خدا کی مخلوق کا خلاصہ ہو. اب ایک دم
کروٹ لے رہا ہے، اسد اللہ کا اسد، لسان اللہ کی زبان، علی کا نقش ثانی۔ عباس کا دھن والو یہی تھوڑا کمال ہے کہ جس علی نے پرکار مشیت کو دوسرا علی نہیں بنانے دیا، اس کی موجودگی میں یہ علی بن کے آیا۔ ہاں اب میں نے کرسی چھوڑی ہوئی ہے، ہر چہرہ میرے نظروں کی زد میں ہے، اندر والو باہر والو۔ عباس کہہ رہا ہے تم کائنات کا جوہر ہو، تم مخلوق الہی کا خلاصہ ہو، الستم تعرفونی، تم مجھے نہیں جانتے، میں کون ہوں؟ فرمایا انا ہیبت الجبار، میں جبار کی ہیبت ہوں۔ تو میں نے کہا ہے نا جب تک ادھر سے عطیہ نہ ہو، کس کا جگر ہے؟ تھک تو نہیں گئے ہو؟ انا ہیبت الجبار، میں خدا جبار کی ہیبت ہوں۔ جیسے خطابت ہر ایک کو نہیں آتی، علم الگ عطیہ ہے، خطابت علیحدہ عطیہ ہے، ایسے مومن ہونا ایمان الگ عطیہ ہے، سماعت الگ عطیہ ہے۔ جو سننے کا ہنر جانتے ہیں، ہاں میں ان سے داد چاہوں گا، اپنے لیے نہیں، علی کے بیٹے کے اس جملے کے لیے۔ فرمایا مجھے جانتے نہیں، انا طلبۃ القرار، میں حیدر کرار کی آرزو ہوں۔ منزل ابھی کافی آگے ہے، دعا کر رہا ہوں کہ آخری سرحد تک میرے سامعین اس قافلے سے بچھڑ نہ جائیں۔ فرمایا میں خدا جبار کی ہیبت ہوں، میں حیدر کرار کی آرزو ہوں، انا سیف و صاحب ذوالفقار، میں ذوالفقار والے کی تلوار ہوں۔ اب پچھلے محلے والوں سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا۔ عباس کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم لو کنت وحدی فاحامی علی سید الکریم، فرمایا اللہ کی قسم اگر تم نہ بھی ہوتے اور میں اکیلا ہوتا، اب جو چٹکلوں کی نیت اگر لے کے بیٹھے ہیں تو غزل فر نے کبھی زندگی میں چٹکلے بیان نہیں کیے۔ میرے پاس ہوتے علم کے پہاڑ ہیں جو اس بوجھ کو اٹھا سکے، وہ میرا ہم سفر رہے۔ فرمایا واللہ لو کنت وحدی، اللہ کی قسم اگر میں اکیلا بھی ہوتا تو پھر کیا، فاحامی علی سید الکریم، حسین کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں میں اس کریم سید کی حمایت تب بھی کرتا۔ اور اب جو جملہ کہنے لگا ہوں یہ ممبر کی قسم نہیں، ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اسے خریدو گے تو آگے ترجمہ کروں گا، اپنے لیے نہیں۔ زندگی میں وہ داد سنی ہے کہ کوئی خواب میں تصور نہیں کر سکتا، خود کوئی حسرت نہیں، لیکن جو جملے عباس نے بولے ہیں اگر اس کو خراج پیش نہ کیا جائے تو پھر توہین ہے صاحب نہج البلاغہ کے بیٹے کے کلام کی۔ فرماتے ہیں صبح ہونے والی ہے نا، اذکرکم غدا زلزل یوم عظیم، کہا ذرا سورج تو نکلنے دو عاشور کا، میں تمہیں کل دکھا دوں گا کہ قیامت کے زلزلے ہوتے کیا ہیں۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ ہاں ویسے تو
وہ لوگ بھی ہیں جو میری ہی کیسٹوں کو علامہ کہتے ہیں، جو اصل اور نقل کا فرق سمجھتے ہو، سر اٹھانا۔ میں اذکرکم غداً زلازل یوم الدین، میں کل تمہیں دکھاؤں گا کہ قیامت کے زلزلے کیا ہوتے ہیں۔ اب جو ایک لفظ ہے، خدا کی قسم یہ لفظ نہیں، قرآن فصاحت ہے، تورات بلاغت ہے۔ ہاں میں اس پچھلے محلے پر یہ جو میرے ہاتھوں کے درمیان ہے تھوڑا سا مشکوک ہوں۔ چند جملے ہیں، ایک ایک جملے میں جملہ کائنات بن رہے۔ ہاں میں دیکھتا ہوں نا کہ کون کتنے پانی میں ہے، کس کو سننے کا کتنا ہنر آتا ہے۔ ایک ایک جملے پر عاشق جعفری میرا غازی مولا قسم کھا کے کہہ رہا ہے، پہلے کہا اللہ کی قسم کل میں تمہیں دکھاؤں گا قیامت کے زلزلے کیا ہیں۔ سر اٹھانا، وجہ اللہ کے بیٹے کے چہرے پہ جلالہ، فرماتے ہیں غدن واللہ احیر جبرائیل، اللہ کی قسم کل میں جبرائیل کو حیران کر دوں گا۔ نہیں کچھ لوگوں کے سروں سے گزر گیا ہے جملہ۔ اس جبرائیل کی بات کر رہا ہے عباس جس نے علی کا خیبر دیکھا ہے۔ جس نے خیبر میں علی کی تلوار کے نیچے پر بچھایا، فرمایا اسے حیران کر دوں گا۔ پھر قسم کھائی غدن واللہ ادہشو اسرائیل، اللہ کی قسم کل میں اسرائیل کو دہشت زدہ کر دوں گا۔ وہ دہشت میں رہ جائے گا کہ جتنی تیزی سے عباس مار رہا ہے کس کس کی روح نکالوں۔ میرا خیال ہے باقی ادھار کرتا ہوں۔ جتنے لوگوں نے نعرہ لگایا ہے یہ نہیں تھکے ہوں گے، مان لیا میں نے۔ جنہوں نے نہیں لگایا انہوں نے تو ثبوت دے دیا نا کہ تھک گئے ہوں۔ غدن واللہ ہے، کل میں اسرائیل کو دہشت زدہ کر دوں گا، روحیں نکالنا بھول جائے گا۔ اب اے کاش میرے سامنے علماء ہوتے، علم ثنائے، علم بدائے، علم معانی، علم بیان جاننے والے، پھر وہ لسان اللہ کے بیٹے کے اس جملے کو سنتے اور سر دھنتے۔ عباس کہتے ہیں لِأَهْلِ الشَّامِ غَدًا أَحْفُرُ حُفُرًا بِحَافِرِ فَرَسِ۔ مصدر ہے حفر، حفر ہے جیم والی، فے اور رے۔ اس حفر کے لفظ سے امیر الکلام کا بیٹا کیا کھیلا ہے۔ ایک دفعہ الف لگائی ہے حفر سے پہلے آحفرو، ایک دفعہ الف لگائی ہے بعد میں حفرن، ایک دفعہ لگائی ہے درمیان میں بے حافر۔ فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے بعد تم خطبے کے حقدار ہو بھی صحیح یا نہیں۔ بالکل یہ قسم، اگر مل گیا ثبوت خریدار ہو، کہے بنا کئی سناتا رہوں گا، ورنہ ہاتھ رکھ دیا ہے کم از کم اس دھرتی پر یہ آخری خطبہ ہوگا، اس کے بعد بیان ہوں گے، خطبہ نہیں ہوگا۔ عباس کہتے ہیں کل جب میں اشہل کو، اشہل عباس کے گھوڑے کا نام ہے، جب دوڑاؤں گا تمہیں محسوس ہوگا کہ میرا رہوار اپنی ٹاپوں سے شامیوں کی قبریں کھودتا جا رہا ہے۔
भाई खूबसूरत शेर थे जिसके भी थे, लौहे महफूज पे लिखूंगा मैं गाजी की वफा, लेकिन लौहे महफूज क्या है? अगर मैं लिखता, अगर इसको मैं लिखता तो मैं यूं लिखता, क़ल्ब हैदर पे है लिखी हुई गाजी की वफा। मेरे को अपनी बात थी शाबाश जी, अब हक है तुम्हारा। देखो जो हकदार के हक में डंडी मारे, हम 1400 साल से लड़ ही तो हक में रहे हैं। हाँ, यकीनन मेरे सामने हलाली है, सारे मवाली है, खरीदार हैं, पर मैं अहफर होफर बेहाफिर फरसी, तुम्हें लगेगा कि मेरा घोड़ा अपने सुमों से शामियों की कब्रें खोद रहा है। और अब ये जुमला उससे भी पड़ा है। ज़ाते वाजी जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना, मिंबर की कसम, पता नहीं मुझ पर कितना नशा तारी रहा, मैं किताब यूँ उल्टी करके चेहरे पे रख के यूँ लगता था कभी जन्नत में घूम रहा हूँ, कभी अर्श पे घूम रहा हूँ। और मैंने कहा तेरी इस बलागत को मैं जितने सजदे भी करूँ ऐ पासबाने हरम वो भी कम है, ये बात तू ही कर सकता है। फरमाया शर्त एक है, फलो अज़नल इमाम ला अजअलु असाबी सैफी वस्समा तरसी। फरमाया शर्त ये है, अगर मेरे इमाम ने मुझे इजाजत दे दी, मैं तलवार ना भी हो अपनी उंगलियों को जुल्फ़कार बना दूंगा। इमाम शर्त ये इमाम इज़्न दे दे तो क्या करूंगा, ला अजअलु असाबी सैफी, मैं उंगलियों पर तलवार बना लूंगा। एक वाकया याद आ गया मुझे, छोटा सा सुना दूं? नहीं, वैसे मैं तुमसे मौला की कसम राजी हूं, अगर कहो तो बस करो। एक हाकिम गुजरा है, मुर्रा बिन कैस, याद रहेगा ना इस मलून का नाम। इसको पता चला कि जंग नहरवान में अली ने तेरे आबाओ अजदाद को तहे तेख किया था। इसके दिल में अली के हसद की आग भड़की। कहते अली जिंदा होता तो मैं अली से अपने बुजुर्गों का बदला लेता। चलो अली न सही, अली की कब्र तो है ना, इसलिए मैं हर 5 मिनट बाद तुमसे पूछता हूँ कि थक गए हो तो मैं छोड़ दूँ। कहते मैं अली की नौज़ बिल्लाह कब्र को मिस्मार करूँगा, अली को बाहर निकालूंगा, और आगे जो बकवास है मेरी ज़बान मुझे भी नहीं देती। 10,000 लश्कर साथ लिया, नजफ पहुँचा। तुम तो मेरे साथ सवारी कर चुके हो, तुम भी कर चुके हो, हाँ, और जो बाकी गए हो वो भी ज़हन में रखना, आगे सबूत आने वाला है। बस अली की तुरबत के पास आया, हाथ मार के कहने लगा, या अली उठ, बचा सकते हो अपनी कब्र को तो बचा दो। तज़लज़ला क़ब्र अमीरुल मोमिनीन व ख़रजत मिन्हु इस्बाईन।
नजर आया, कब्र से 2 उंगलियां निकली, बिला तशबीह कमर में आई, करच की आवाज आई, 2 टुकड़े होके गिरा। अब भी अली की कब्र में उंगलियों के 2 सुराख मौजूद हैं। फिरदौसी शायर का नाम तो सुना है, सदियों पहले 800 साल पहले गुजरा है फिरदौसी। उसका शेर है, उसने बनाया क्या, शहे के जद बदो अंगुश्त मुर्रा बदोनी। कहते हैं अली वो बादशाह है जिसने मुर्रा को 2 उंगलियों से 2 टुकड़े किया, बराए कत्ले अदू साख्त जुल्फ़िकार अंगुश्त। कहता है कितना कमाल है, अगर जुल्फ़िकार नहीं थी तो अली ने उंगलियों को जुल्फ़िकार बना दिया। यारी लाखों ताज़ीमी सजदे में तेरी जात को करूं, लेकिन क्या कहने तेरे अब्बास के, तूने उंगलियां बाद में दिखाई। अब्बास पहले कह रहा है अगर हुसैन इजाजत दे दे। इरादे 2 जुमले मुझे पूरे करने दो, बस आप मेरे हिस्से का भाई रियाज पढ़ देंगे, लेकिन मैं बात को किनारे लगा लूँ, ठीक है? बुलवा लो उनको, सर उठाना, कोई खड़ा है तो उसे भेज दो और आओ खुद सुनो, क्योंकि ये जुमले जो हैं ये हसरत बन जाएंगे अगर न सुने तो। हाँ, क्योंकि हाँ अभी मैंने तर्जुमा अधूरा किया है। लवाज़न अल इमाम, अगर इमाम इज़्न दे दे फिर क्या करूँगा, लाजालो असाबी सैफी, उंगलियों को तलवार बना दूंगा। तवज्जो, क्योंकि पहले कहा है ना हथियार ना भी हूँ, बस हुसैन की इजाजत हो तो उंगलियों को तलवार बना दूंगा। वस्समा तुरसी, मैं आसमान को ढाल बना लूंगा। कहकशां देखिए ना, कहकशां अरबों कहकशाएं हैं, कितनी अरबों, और एक एक कहकशां में खरबों सितारे हैं। और छोटे से छोटा सितारा अगर जमीन पे आए, पूरी जमीन पे यूं छा जाए जैसे घड़े पे ढकने, यानी एक सितारे का वजन जमीन के बराबर। अरबों कहकशाएं हैं, एक एक कहकशा में खरबों सितारे हैं। और यदुल्ला का बेटा कह रहा है मैं चाहूं तो आसमान को ढाल बना लूं। अब यहां से कुछ अंदाजा हो रहा है तुम्हें कि अब्बास की कलाई में क्या है? इसलिए मैंने, अगर याद हो आप लोगों को जो मेरी हर मजलिस सुनते हैं, जब मैं फिर वापस आता हूँ, यही आता हूँ, 2 जुमले रह गए हैं फिर उनका तर्जुमा हाँ वाजिब है मुझ पर, क्योंकि करबला का वाक़या हादसा नहीं है। क्यों हादसा है? नहीं, हुसैन और अल्लाह का तयशुदा मुआहदा है। हुसैन ने एक एक जुज़ तय की, अपने एक एक साथी का नाम लिखवाया, कबीला लिखवाया, हसब लिखवाया, नसब लिखवाया, पेशे लिखवाए, उम्रें लिखवाई। हैं? मैं चंद महीने तक ना मैं जाने वाला हूँ, कैमरे के पीछे वाला साथ रहना। हुसैन ने कहा था कातिब तकदीर लिख हुसैन इब्न अली, कलम सरसराया हुसैन बोला लिख अब्बास इब्न अली। सन्नाटा छा, मैं नहीं जानता मेरे सामने कौन किस पानी में है। सन्नाटा,
نہ قلم چل رہی ہے، نہ سریر قلم، نہ آہٹ، نہ سرسراہٹ. تھوڑی دیر حسین دیکھ رہا، مالک تیرا قاتل لکھ کیوں نہیں رہا؟ آواز حسین یہ بتا عباس بھی لڑے گا؟ مالک میرا سالار ہے، لڑے گا تو صحیح، پھر معاہدے میں ترمیم کر. کیوں مالک؟ اس کے لیے ترمیم کیوں؟ کہا حسین تجھ سے بہتر کون جانتا ہے، تیرے بابا علی کی کلائی میں رہتا ہوں. اب میرے سامنے سارے علی والے ہی بیٹھے ہو نا، بھئی ید اللہ جو ہے، اللہ کا ہاتھ جو ہے تو اللہ ہی رہتا ہے نا. تیرے بابا علی کی کلائی میں رہتا ہوں اور عباس کی کلائی میں ہم دونوں رہتے ہیں. اللہ اللہ. ہاں آواز کر رہے ہیں حسین اگر اجازت دے ابھی سوچ لو، اگر تھوڑی سی بھی تھکن ہوئے تو ادھار. اچھا تو پھر حلالیو موالیو پھر سر اٹھاؤ، میرے ساتھ آؤ. آؤ بسم اللہ. بس میں انتظار میں تھا. آج ادھار نہیں ہو. لسان اللہ کے بیٹے کے خطبے کے جملے کا ترجمہ کر کے میں ممبر آپ کو دینے لگا ہوں. آپ تبرک المصائب پڑھ دیجئے گا. سر اٹھانا. فلما بلغ الی ہنا، جب عباس یہاں پر جانا کہ اگر حسین اجازت دے دے، ہتھیار بے شک نہ دے، میں انگلیوں کو تلوار بنا لوں گا، میں آسمان کو ڈھال بنا لوں گا. ایک حسینی دوڑتا ہوا آیا، اس نے خبر دی کیا؟ ان رجلا من عسکر اہل شام کان یتجسس حول الخیام والخندق. مولا میں نے دیکھا ہے ایک شامی خیموں کے باہر، خندق کے باہر جاسوسی کر رہا ہے. بس یہ سننا تھا ذوالجلال کے بیٹے کے چہرے پہ جلال آیا. اس وقت تک 50 منٹ مجھے ہو گئے، بلکہ 51 منٹ. 51 منٹ میں اتنا بڑا جملہ میں نے ممبر کی قسم نہیں کہا جو اب کہنا ہے. اسی لیے بار بار پوچھ رہا ہوں تم سے کہ حاضری ہے تو بیان کرو ورنہ ادھار کرو. جب یہ سنا جلال آیا، وصبا کلیس المغزب، جیسے ببر شیر بپھر کے اٹھے. عباس اٹھا، راکب اعلیٰ متن جواد بلا سرجن. ریاض بھائی زین نہیں رکھی عباس نے، ننگے پیٹھ اشاہل پہ سوار ہوا. وقف امام الجیوش، شامیوں کے لشکر کے سامنے باغ کھینچی اور عباس نے کہا یا نسمت الفجور، اور فسق و فجور کی پیداواروں، والرضع الخمور، ماؤں کے دودھ سے زیادہ شراب پہ پلنے والے ناپاکوں. سر اٹھانا. مجھے ابھی سے عاشق جعفری بھائی دارا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میرے پر نکل آئیں، میں اڑ جاؤں اور آسمان پہ کھڑے ہو کے یہ جملہ بولوں. فرمایا کذاب آبائکم لیلۃ الہجرۃ تتفحصون حول بیوت النور. کہا باپ دادا کی سنت ادا کر رہے ہو جیسے انہوں نے شب ہجرت بیت نور کی جاسوسی کی تھی. حسین کے خیموں کی جاسوسی کرنے آئے ہو. اب یہی فکرہ ہے جس کے لیے میں نے تمہیں تکلیف دینی ہے، یہ وصول کر لو. میں گیا. عباس کہتا ہے اِذْ لَمْ يَجْسِرْ آبَاؤُكُمْ أَنْ يَتَصَوَّرُوا الْجِدَارَ وَكَانَ عَلِيُّ الْحِجْرَةِ نَائِمًا فَكَيْفَ بِكُمْ وَعَلِيُّ لَيْلَةِ الْعَاشُورِ يَقْظَانًا. فرمایا تمہارے باپ دادا کو شب ہجرت یہ جرت ہوئی تھی کہ وہ دیوار پھاند کے اندر چلے جائیں، حالانکہ ہجرت والا علی تو سویا ہوا تھا.
बस 1 मिनट भी बाकी नहीं पढ़ना मैंने। फरमाया लम यजसरु आबाकुम, तुम्हारे बाप दादा को जसारत ना हुई, हिम्मत ना हुई, ऐ यतसब्बरुल जिदार, कि दीवार ही फांद जाते। वकाना अली उल हिजरत नाइमन, हालांकि हिजरत की रात वाला अली जाग रहा था। और तुम क्या बिगाड़ सकते हो? जानते नहीं हो आज तो शब आशूर का अली जाग रहा है। समझ नहीं आ रही बात नहीं ना? अब सोचते रहना, मैंने कुछ कहा तो शायद तस्मे टूट जाए। अली ने अपने बाबा को शब हिजरत का अली कहा, खुद को शब आशूर का अली कहा। शब हिजरत वाले अली ने एक को बचाना था। और अब्बास ने पता नहीं किस किस को बचाना है? जिसने एक को बचाना था उसने उसी रात अल्लाह से रिजाएं ले ली। बस मैं क्या सोचते रहना, शब हिजरत वाले ने, जिसने एक मोहम्मद को बचाना था उसने अल्लाह से रिजाएं ले ली। और जिसने 72 को बचाना है, जिसने शब आशूर के मोहम्मद को बचाना है, वो क्या लेगा? मेरी तरफ देखना। बस फर्क है, अल्लाह करे अब हलालियों के समझ में आ जाए। अली से अल्लाह ने कह रखा है तू जब चाहे लोहे महफूज का लिखा मिटा सकता है। अब्बास से अल्लाह ने कहा है तुझे लोहे महफूज की जरूरत क्या है? तू जब चाहे अपनी लोहे महफूज बना सकता है। कमाल है ना?